نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جنگ احد کا بیان ہو رہا تھا، تو جس وقت اللہ کے رسول میدان احد میں پہنچے، آپ نے لشکر کی ترتیب یوں دی۔ حضرت زبیر بن عوام جو کہ اللہ کے رسول کے پھوپھیزاد تھے اور اللہ کے رسول کو بہت محبت تھی حضرت زبیر بن عوام سے، آپ نے زبیر بن عوام کو لشکر کے دائیں طرف مقرر کیا، میمنہ کی طرف، اور میسرہ کی طرف دوسرے صحابی کو متعین فرمایا جس کا نام منذر تھا۔ یعنی منذر کو میمنہ پہ اور حضرت زبیر بن عوام کو میسرہ پہ۔ اور حضرت زبیر بن عوام سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے خالد بن ولید کے لشکر کو روکے رکھنا ہے، اور درمیان میں جو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کھڑے کیے لشکر کے آگے، ایک ایک آدمی، ایک ہزار آدمی کا مقابلہ کرنے والا تھا، بڑے جہدیدہ لوگ، تجربہ کار، بہت طاقتور لوگ تھے۔ آپ نے ان کو مقرر فرمایا سامنے لشکر کے بالکل۔ پھر حضرت مقداد کو حضرت زبیر بن عوام کا معاون بنایا کہ آپ نے زبیر بن عوام کی مدد کرنی ہوگی، ہر صورت میں آپ نے ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تو مشرکین مکہ نے اپنے لشکر کو یوں ترتیب دیا کہ میمنہ پر مقرر کر دیا خالد بن ولید کو، میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو جس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور پیدل فوج پر صفوان بن امیہ کو مقرر فرمایا، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ کو مشرکین مکہ نے مقرر فرمایا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان بنو عبد الدار کے پاس گئے، جا کر ان سے کہا کہ جنگ بدر میں آپ لوگوں نے جھنڈے کی کم حق کو حفاظت نہیں کی، جس سے جھنڈے کو محفوظ کرنے کا حق تھا، آپ لوگوں نے حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ احد میں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں جھنڈے کا تو ٹھیک، اگر نہیں کر سکتے اس کی حفاظت تو ہم بہتر بندوبست کر لیتے ہیں۔ تو عبد الدار نے ابو سفیان سے کہا کہ ہم جھنڈے کی کم حق کو حفاظت کریں گے، ہم ہرگز مسلمانوں کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ جھنڈے کو نقصان پہنچا سکے۔ تو اس طرح عبد الدار کو یوں یہ ذمہ داری دی گئی۔ دراصل لڑائی کا وقت قریب ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ جب میں تمہیں لڑائی کا حکم دوں پھر لڑائی شروع کرنا، اس سے پہلے لڑائی شروع نہ کرنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کو سمجھایا، فرمایا ڈٹے رہنا، بزدل کا مظاہرہ مت کرنا، پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے مت بھاگنا۔ بس جب جنگ کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان مہاجرین کے علاوہ انصار کے پاس گئے، اور بھی لوگوں کو ابو سفیان نے کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبڑ لیں گے۔ جس وقت ابو سفیان نے یہ بات کہی تو مہاجرین نے، انصار نے اس کا بڑی سختی کے ساتھ جواب دیا، کہا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اور کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں؟ تم ہم سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں؟ یہ ہرگز ہم نہیں کر سکتے، تم الٹی سیدھی باتیں بند کرو۔ تو اسی طرح ابو عامر
فاسق تھا، مدینہ کا رہنے والا، ایک قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جس وقت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اس کو بڑا ہی حسد تھا اللہ کے رسول سے۔ اس نے دیکھا کہ میری عزت چلی گئی، میری وہ عزت نہیں ہے جو میری پہلی عزت تھی۔ پھر یہ مدینہ سے بدبخت بھاگ کر آیا مکہ، اور اس نے وہاں پہ عرصہ گزارا۔ یہ مکہ والوں کو اکساتا رہا کہ تم مجھے، میں جاتا ہوں انصار کے پاس، انصار کا میں سردار رہا ہوں، میں ان سے کہوں گا میدان جنگ میں کہ تم میرا ساتھ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دو۔ تو ابو عامر فاسق کو بڑی غلط فہمی تھی اپنے بارے میں کہ لوگ انصار میرا ساتھ دیں گے، تو یہ گیا جا کر انصار سے اپیل کرتا ہے کہ تم میرا ساتھ دو، محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو انصار نے کہا کہ فاسق تم چلے جاؤ یہاں سے، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ تو میدان جنگ میں لڑتا ہوا ابو عامر فاسق مارا گیا، جہنم میں چلا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ ابو عامر فاسق کا بیٹا تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، غسیل ملائکہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے قسمت، یہ ہے مقدر۔ وہ شخص تھا جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اس کی بیوی آئی اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول اس نے غسل کرنا تھا۔ اس نے آواز سنی، اس نے اعلان سنا، جہاد کا اعلان ہو رہا ہے، بھاگا آیا میدان جنگ میں، اسی خوشی میں کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں، شہید ہو جاؤں گا۔ اس نے غسل کرنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی بیوی سے فرمایا کہ دیکھو میرے ہاتھ پر پانی کے قطرات اللہ کے رسول کے ہاتھ پر گرے۔ فرمایا کہ فرشتے جنت میں تمہاری آمد کو غسل دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اوپر دیکھا تو آہستہ آہستہ فرشتے حضرت حنظلہ کی لاش کو زمین پر غسل دے کر لا رہے ہیں، اور دیکھو تمہارا خاوند آ رہا ہے جنت سے، جنت میں فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ اللہ نے کتنی عزت بخشی۔ اللہ نے حضرت حنظلہ کو کتنی عزت بخشی، اور ابو عامر فاسق جو کہ اس کا باپ تھا، اللہ نے اس کو کتنی ذلت دی۔ تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ابو جہل بہت ملعون کفر کا سردار، اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے بیٹے کو ہدایت دی۔ اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے ابو جہل کی بیٹی کو ہدایت دے دی، وہ بھی جنت میں چلی گئی، وہ ایمان لے آئی۔ تو وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو اگر چاہیں ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیں، لیکن اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ من شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے جو چاہے کفر کر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت جنگ شروع ہوئی نا، عبدالدار کے پاس یہ جھنڈا تھا، تو انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت زبیر بھاگ کر گئے طلحہ بن ابی طلحہ عبدری کی طرف۔ یہ بنو عبدالدار کا پہلا شخص تھا جہنم میں جانے والا۔ دیکھا اس کو جو آیا میدان جنگ میں، حضرت زبیر بن عوام نے ایک ضرب ماری اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، اس کو میدان جنگ کا مینڈا کہتے تھے۔ وہ آ گیا طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، آ کر کہتا آؤ میرے ساتھ لڑو، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس کو مسلمان جنگ کا مینڈا کہتے تھے، اس کا ڈھیٹ تھا، بہت طاقتور آدمی تھا۔ انہوں نے آ کر پکارا آؤ میرے مقابلے کے لیے، تو حضرت زبیر بھاگ کر اس کی اونٹ پہ چڑھ گئے، اس کو اتارا اور نیچے دھما کر دیا۔ اس اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے رسول خوش ہو گئے، فرمایا
लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियुन व हवारिय ज़ुबैर। हर नबी का मददगार होता है, मेरा मददगार ज़ुबैर है। तो अल्लाह से बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मैदान जंग में सबसे पहले तला बिन अबी तला अब्दरी मारा गया। उसके बाद अबू सुफियान ने कहा था कि ये जो झंडा है ये मरकज़ हरम होगा, यहाँ पर सब जोर होता है जंग में, आपने इसको गिरने नहीं देना। ले आए, पकड़ा झंडा, एक मुसलमान भागा हुआ है, सर कलम कर दिया, दूसरे ने पकड़ा, उसका सर कलम किया। 10 आदमी बनु अब्दुद्दार के मारे गए, 10 आदमी मारे गए मैदान जंग के अंदर। उधर ख्वातीन, मुशरिकीन मक्का के साथ ख्वातीन भी आई थी और हिंद उनकी क़यादत कर रही थी, बड़े गाने गा रही थी मैदान जंग के अंदर, फिर कर वो ऐलान कर रही थी, अगर तुम कामयाब हुए हम तुम्हारी इज्जत करेंगे, हम तुम्हारा एहतराम करेंगे, अगर तुम मैदान जंग से फिर गए तो हम तुमसे मुँह फेर लेंगे। बस ये तो शुरू में जंग हुई, ज़बरदस्त जंग हुई। मुसलमानों ने भरपूर दिफा किया, बड़ी जारहाना जंग की। अल्लाह के रसूल ने 50 आदमियों के लश्कर मुकर्रर किया था एक धरने पर, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। बस वो जगह जो ही छोड़ी मुसलमानों ने, मुसलमानों को शहीद कर दिया। इंशाअल्लाह वाह दावा।